على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عزیزان گرامی، سورہ یونس کی آیت نمبر تمہارے لیے خدا کی طرف سے اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، قرآن میں وہ عظیم کتاب ہے۔ قرآن میں عجب خصوصیت ائمہ بتا دیتے ہیں۔ بس ایک بیماریوں کا شکار ہے۔ ایک مثال ہے، پہلے یہ باتیں بہت کم سننے میں آ جاتی تھی کہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وجود پر اتنا بوجھ اٹھا لیا ہے جو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ اب ایک مثال ہے اسی بمبئی کی، ایک صاحب نے بزنس کر رہے تھے اور اچانک ان کا بزنس میں بڑا لاس ہو، تو اب گھر میں وہ لیٹ گئے وہ، نہ بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں، نہ کام پہ جا رہے ہیں، نہ یہاں جا رہے ہیں۔ مجھے کیا ہو گیا؟ بولے ڈپریشن کا شکار۔ تو یار ڈپریشن کس بات کا ڈپریشن؟ کہتے تھے یہ ایک تو اتنا بڑا لاس ہے اور میں یہ قرضہ کیسے چکاؤں گا؟ تو فرمایا جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ خدا نے تمہارے لیے راستہ بھی بتایا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے نا، جو راستہ خدا بتاتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں اور راستہ خود بنا لیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس کے لیے راستہ میں نہ بناؤں اس کو دنیا راستہ دے نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں، اسی لیے یہ کتاب جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے، بلکہ ساری یہ جو آیت ہے یا ایھا الناس، یہ نہیں کہتے مومن مسلمان، اصل یہ کہتی ہی نہیں، کہتے یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم، اے انسانوں تمہارے لیے آ گئی، کیا آ گئی؟ نصیحت آ گئی، اللہ کی نصیحت سنو تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، رب کا لفظ جو ہے نا بڑا خاص ہے، کہتے ہیں تمہاری زندگی کو مینٹین کرنے والی نصیحتیں بھیجا ہے میں نے۔ یہ وہ نصیحتیں نہیں ہیں جو تمہیں مثلا کہو کہ اوپر جائیں گے تو کام آئے گی، نہیں، تمہیں اسی دنیا میں تمہاری اسی زندگی کو سدھار دے گی۔ اور اس کے بعد والا جملہ سنیں، شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہے اس کا علاج کرے گی۔ پوچھا گیا کیا علاج کرے گی؟ عجب جملہ ہے حدیث کا، پوچھا کہ کس چیز کا علاج کرے گی مولا؟ فرمایا تمہارے اندر نفاق کا علاج کرے گی، تمہارے فسق کا علاج کرے گی، تمہارے کفر کا علاج کرے گی، تمہارے حسد کا علاج کرے گی، تمہارے کینے کا علاج کرے گی۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کوئی میڈیسن علاج نہیں کر سکتی۔ آپ کوئی دنیا میں آج تک ٹیبلٹ ایجاد نہیں ہوئی کھلا دیجئے کافر مومن ہو جائے یا مومن کافر بن جائے، آج تک کہیں سنا ہے آپ نے؟ اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا میں کوئی ایک ایسا سیرپ ڈھونڈ کے لائیے جو آپ پی لیجئے اور نفاق باہر نکل جائے، منافقت ختم ہو جائے، کوئی نہیں سکتا۔ یا ایک ایسی چیز ڈھونڈ کے لائیے علاج میں
جو آپ کو کھلا دیں اور گناہوں سے آپ پاک ہے. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے میں نے جو قرآن بھیجا ہے وہ کفر کا بھی علاج کر دے گا, نفاق کا بھی علاج کر دے گا, فسق کا بھی علاج کرے گا, بلکہ تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان سب کا علاج کر دے گا. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. اب ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں, دیکھیے آپ انگلش میں پہلی بار قرآن کا ترجمہ ہوا ہے محمد پکٹل نے کیا ہے, محمد پکٹل نے کیا ہے. اور کتنے سال پہلے آپ سوچ سکتے ہیں؟ کم سے کم 500 سال یا 700 سال پہلے. اور رہنے والا کہاں کا تھا؟ یہ آج جو لندن ہے نا, لندن کے ایک جیسے اندھیری اس طرح ہم کہتے ہیں بمبئی, اور بمبئی سے آپ مضافات میں جا رہے ہیں, اسی طرح لندن کے کنارے ایک مسجد بھی اس نے بنائی. آج آپ اس مسجد کو جائیے, اس کے وزٹ کریں, اب لندن جائیں تو جائیے, آپ دیکھیے محمد پکٹل کی مسجد. پکٹل انگریز تھا, یہ بندہ انگریز تھا. آج اس کے نواسے پوتے نہیں پڑ پوتے ہیں, بیٹا, بیٹے کے بعد پوتے, پوتے کے بعد پڑ پوتے. اب اسی سے ظاہر سی بات اتنا زمانہ گزر گیا تو اس کی خاندان کے کچھ لوگ ہیں جو اس کی کتابوں کی اور اس مسجد کی, وہ کہتے ہیں یہ مسجد جب ہم نے بنائی تھی تو 30 آدمی پورے علاقے میں تھے اور 7-8 آدمی مسجد میں آتے تھے. آج 10 لاکھ آدمی ہیں, 1 ملین سے زیادہ مسلمان اس جگہ بسے ہوئے, اور مسجد میں کہیں جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے. یہ واقعہ اپنا لکھتا ہے, جانتے ہیں یہ واقعہ لکھتا ہے کہ میں سفیر بن کے انگریزوں کا پاکستان آیا, اور جو ہمارے لیے جگہ لی گئی, جو ہمارے لیے جگہ لی گئی اسی سے ملتا جلتی جو ہمارا مثلا فلیٹ تھا یا ہمارا روم تھا, اسی کے بازو میں ایک مصری بھی, اب مصر سے بھی جیسے اب آج اپنے وہاں ایک ڈپلومیٹک لوگ جو رہتے تو اکٹھا ہے, ان کے لیے ایک ایریا بنا دیا جاتا, وہی وہاں جا کے رہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں ادھر مجھے جگہ مل گئی اور میرے بازو میں ہی ایک مصری بھی ڈپلومیٹ آ کر رہتا ہے. اس کی عادت تھی صبح قرآن پڑھنے کی, کہتے ہیں زور سے قرآن پڑھتا تھا. تو اس قرآن کو نہ مجھے عربی سمجھ میں آتی تھی, نہ مثلا کوئی آیت سنی تھی پہلے, کچھ بھی نہیں. اب جب زور زور پڑھتا تھا تو کہتے تھے میں کرسی پہ بیٹھ کے سر جھکا کر خالی سنتا تھا, تو مجھے کہتا تھا کہ جیسے ایک نشہ ہو گیا ہو. دھیرے 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 کہتے تھے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی قرآن کی آیتوں نہ سنو, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن بیٹھ کے خالی. ایک دن صبر نہیں ہوا تو اس سے کہا کہ بھیا کیا پڑھتے ہو, یہ بڑا سکون ملتا ہے تمہارے اس پڑھنے سے. تو اس نے کہا کہ یہ قرآن, کہ یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے سمجھا دو. مجھے سمجھنے کے لیے تمہیں عربی پڑھنے کی ضرورت ہے. اب عربی پڑھا دو, ٹھیک, اب تمہیں عربی سمجھ. اب مجھے اتنا یہ آیتیں سننے میں اتنا مجھے کھینچ لیتی ہے تو ہوگی کیا کہ جو مجھے سکون نہ دے. تو میں چاہتا ہوں یہ سیکھ لوں. اسے کہا ٹھیک ہے چلو تمہیں قرآن سکھائی دیتا ہوں. جانتے ہیں قرآن سیکھا اور جب پڑھا تو اس سے کہا میں نے قرآن پڑھتے ہی ایمان قبول کر لیا. اے اللہ تیری یہ کتاب اس قدر آیتوں میں سکون پایا جاتا ہے اور میں اس سے مانوس نہیں ہوں. اس کے بعد پہلا انگلش میں ترجمہ اس بندے نے کیا. آپ دیکھو, اور نام بھی کیا لکھا اس نے بعد میں, محمد, آگے نام لکھ دیا محمد پکٹل نام. تو جو قرآن آج ہمارے پاس حدیثوں میں, جانتے ہیں آپ, اگر آپ کو پڑھنے نہ آئے, اگر قرآن پڑھنے نہ آئے تو ائمہ کہتے تھے قرآن کھول کے دیکھو خالی, یہ تمہارے وجود میں سکون پیدا کر دے. اگر تم مثلا دیکھیے کہتے وہ دیکھنے کی بھی نہیں ہے نا, تو اپنے سرانے رکھنا, اس لیے کہ جہاں یہ قرآن ہوگا وہاں
اللہ کی طرف سے امن اور سکون نازل کیا جائے۔ اور آپ کبھی واقعی سوچیں، جو قرآن اللہ نے ہمارے لیے نہیں ہر انسان کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا، کیا ہم نے اس قرآن سے نصیحت لی؟ اب ایک مثال ہے، قرآن کہتا ہے بات کرنے نہیں آتا ہے، آؤ میں تمہیں بات کرنا سکھاؤں۔ اب دیکھیے یہ تو ہے نا، اب ایک مثال ہے، اللہ اپنے قرآن سے کہتا ہے قُلْ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرو تم تو تمہاری بات میں دم ہونا چاہیے، مضبوط بات کرو، اس بات میں کوئی تزلزل نہ ہو، کوئی اس کو ریجیکٹ نہ کر سکے، کوئی اس میں فی نہ نکال سکے، اعتراض نہ کرے۔ قُلْ قَوْلًا سَدِيدًا، تم بات کرو تو مضبوط بات کرو۔ خوب، آپ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن مجھے چلنا نہیں آتا ہے، میں بتا کیسے چلوں؟ دیکھو قرآن کی عجب نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ نصیحت میری ہے، سنو، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، دیکھو نہ بھاگ بھاگ کے چلو نہ کچھوے کی چال چلو، آپ اسٹیپ نہ بہت لمبے لمبے اٹھاؤ نہ بہت چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ خوب، ابھی اسی طرح آپ بات دیکھیے قرآن کی، آپ قرآن سے کہ مجھے اخلاق سکھا دے، تو آپ دیکھیے یہ قرآن کیسے اخلاق سکھا جائے۔ پیغمبر سے کہتا ہے اے میرے حبیب قرآن سے اخلاق سیکھو۔ کیا سیکھو اخلاق؟ ہے نا ایک سوال کہ بھئی اخلاق کیا سیکھو، اخلاق کیا چیز کا نام ہے؟ تو کہتے ہیں اخلاق تمہارے کردار میں ایک ایسا بیلنس آنا چاہیے جو بھی دیکھے اس کو اپنی طرف کھینچے۔ دیکھیے اسی لیے قرآن کی آپ اخلاق سیکھنا چاہیں، قرآن کی باتیں سیکھنا چاہیں، قرآن کی حکمتیں سیکھنا چاہیں، قرآن کے عقیدے سیکھنا چاہیں، کون سی چیز ہے جو قرآن نہیں سکھاتا؟ لیکن اب واقعی کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کہاں؟ اسی طرح آپ دیکھیے ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ 50 آیت روز کم سے کم پڑھے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا، امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے، امام فرماتے تھے ہر 10 پارہ روز میں پڑھ لینا۔ آپ کبھی سوچئے اماموں کا کام ایک طرف اور 10 پارہ قرآن روز پڑھ لینا، کہتے تھے ہر تیسرے دن ایک قرآن۔ ایک نے کہا مولا 10 پارہ پڑھ لیتے، فرمایا میں 10 پارے سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو غور فکر کر کے پڑھتا ہوں، یہ غور فکر کرنے کی بنا پر اتنا ٹائم لگتا ہے، ورنہ میں قرآن 10 پارہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ مشہد میں ایک بندہ ایسا تھا جو ہر 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کر لیتا۔ ہم نے پوچھا کتنی ٹائم لگتا ہے؟ بولے 7 گھنٹے پورا قرآن الحمدللہ سے شروع کر کے والناس تک لگتا ہے، پڑھتے ہیں ختم ہوتا ہے، بولے 7 گھنٹے لگتے ہیں پڑھنے میں۔ تو آپ بھی اگر روز پڑھیں نا، دیکھیے 20 منٹ میں خود بھی اگر پڑھوں تو 20 منٹ ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگے، تو 1 گھنٹے میں 3 پارہ پڑھیں، 10 گھنٹے میں قرآن ہو جائے، ہے نا؟ میں نے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کتنی بار قرآن پڑھا ہے ابھی تک ختم کیا؟ اس سے کہا 8000 بار قرآن ختم کر چکا ہوں۔ کہنے میں آپ اور میں تصور کر سکتے ایک بندہ جس کی زندگی میں قرآن ہو 8000 بار اس نے اپنا قرآن ختم کر لیا۔ یہ ہے امام سجاد کہتے تھے، حتیٰ میں نے ابھی مولا کا دیکھا، امام زمانہ علیہ السلام کی ایک جو ہے روایت میں نے دیکھی، امام سے جب ملاقات کسی کی ہوئی نا، کسی کی ملاقات ہوئی تو اسے مولا زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں آپ کے طریقے، تو مولا مجھے بتاؤ میں کیا کیا کروں روز 24 گھنٹے میں کیا کیا کروں؟ 8 یا 9 نصیحتیں امام نے کہ یہ 9 کام روز کر لینا۔ اس میں سے ایک جانتے ہیں کیا؟ ایک چیز نے بتائی قرآن ضرور پڑھ لیں۔ پوچھا بولا کتنا قرآن پڑھوں؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا قرآن ختم کرو اور شروع کرو زندگی میں ایسا کرنا،
ایک ختم دوسرا شروع. یہ کبھی نہ کرنا کہ قرآن کو پڑھنا ایک دن کے لیے بھی چھوڑ دینا. اور جب جس مولا کی امامت میں ہے وہ کہتا ہے زندگی اگر ہمارے طریقے پہ گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن پڑھے کوئی دن نہ رہنا. اب آپ بتائیے ہمارے وہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ ماہ مبارک میں. میں واقعی نہیں چاہتا ہوں ہر روز ابھی انشاءاللہ اگر آپ ہیں تو ہر روز مغرب سے پہلے 7 منٹ پہلے آئیے، بس 7 منٹ 5 منٹ میں روز ایک پیج یا 2 پیج پڑھ لیتا. اس سے جانتے کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں ہم شاید ہر 2 مہینے میں ایک بار قرآن ختم کر سکیں. تو یہ تو بہت اچھا کام ہے. اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. خالی کیا ہے، ہر روز وہاں ہمارے بورڈ پر لکھ دیں گے اس پیج پہ ہے، جو آئے وہ دیکھ لیں بھائی اس پیج سے پڑھا جائے گا، اس پیج پہ آ کر ختم. تو 5 منٹ، یہ 7 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ. لیکن اس سے پہلے آنے میں کیا ہے، ایک اچھائی بھی ہے. جانتے ہیں کیا ہے وہ اچھائی؟ یہ ہے کہ ائمہ ہمارے فرماتے تھے اگر تمہارا ذہن نماز میں بھٹک رہا ہے تو پہلے مسجد میں آؤ اور ذکر کرو، تمہارا دل نماز میں لگے گا، تمہارا دل نہیں بھٹکے گا. قرآن ہمارے پاس ماشاءاللہ مسجد میں موجود ہے. ساری ایک زحمت یہ ہے کہ آپ نماز میں اس وقت نہ آئیں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو رہا ہو. اس کے پہلے آئے، نماز کے پہلے 5-7 منٹ پہلے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم تفسیر بھی جان سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا بھی جان، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ اور میں پابند ہوں. تو ایک چیز جو انسان کی زندگی میں امن و امان کا سبب ہے، ائمہ ہمارے تاکید کرتے تھے قول ہو، کیا چیز ہے وہ؟ قرآن ہو. اس کے بعد آپ دیکھیے یہی جملہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں کو شفا دینے والے ہیں. کیا وہ ہدن اور ہدایت کرنے والے. ہدایت جانتے کیا ہے؟ ہدایت وہ کلمہ ہے جو ہر لمحے مجھے اور آپ کو چاہیے. ہر چیز میں ہدایت چاہیے مجھے. ایون پانی پی رہے ہیں تو بھی ہمیں ہدایت چاہیے، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی ہمیں ہدایت چاہیے، اٹھ رہے ہیں سو کے تو بھی ہمیں ہدایت چاہیے، بیٹھ رہے ہیں تو بھی ہدایت چاہیے. یہ ہدایت کے ہم کتنے محتاج ہیں واقعی ہمیں احساس نہیں ہے. اسی لیے ہر لمحہ پیغمبر سے کسی نے فرمایا، ظاہراً ام سلمہ کے گھر میں تھے، بار بار دعا کرتے تھے. بی بی ام سلمہ نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ اس قدر دعا کرتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو اللہ یہ چیزیں کہتا ہے، آپ کو کیا ضرورت؟ اور میں ام سلمہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہوں. پھر مثال دی پیغمبر نے، فرمایا یونس ابن متہ کو اللہ نے چند سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو قوم چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ پورا واقعہ پیش آ گیا. کہا یوسف پیغمبر کو اللہ نے اس مصیبت میں اس لیے ڈال دیا، ایسا ہوا تھا. یعقوب کی 1 سیکنڈ کی غلطی تھی. کیا آپ کہہ دیں غلطی نہ کہیں، ترک اولا تھا، یا آپ کہہ دیں متوجہ نہیں ہوئے، معصوم گناہ نہیں کرتا ہے، اور 30 سال تک امتحان میں مبتلا ہے. تو جو خدا ایک لمحے کے انبیاء کو چھوڑ دے تو 30 سال کی مصیبت نازل ہوتی ہے. یہ تو واقعی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس کی رحمت کے سائے میں چل رہے ہیں، ورنہ ہم سے تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے تو کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت عطا کرتا ہے اور ہمیں اس کی سزا یا امتحان میں مبتلا نہیں. تو ایک چیز جو ہدایت کے لیے اور رحمت پروردگار اللہ قدر ہدن و رحمت للمومنین، مومنین کے لیے ہدایت، اور قرآن شفا سارے لوگوں کے لیے ہے. قرآن جو ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی نصیحت سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. تو یہ بھی اللہ کی واقعی مہربانی ہے کہ وہ اس نے اپنی رحمت اور ہمیں اپنی ہدایت سے نوازا ہے. اب اس کے علاوہ آپ قرآن میں آج ائمہ ہمارے پاس چند آیتیں روز پڑھنا، مثلا سورہ حشر کی آیتیں، آخری آیتیں روز پڑھنا. کہتے تھے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا.
او کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جہاں تمہارے وجود کو سکون کا سبب ہوگی وہیں تمہاری ہدایت کا بھی سبب ہوگا۔ تو ایک چیز جو ہمیں لیے سکون اور اطمینان کا سبب ہے وہ قرآن۔ دوسری چیز پہ آ جاتا ہوں اور بات تیسری جگہ پر سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک اور چیز جو انسانوں کے لیے سکون کا سبب ہے کیا ہے؟ اہل بیت کی ذات۔ اہل بیت خود اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے امن و امان کا سبب قرار دیا۔ اور خالی آپ سوچئے گا کہ آپ سوچ لیں اور اہل بیت امن فراہم کرتے، آپ خالی سوچ لیں۔ امام آپ سے بہت فاصلے پہ ہوں اور میں کبھی چاہتا ہوں کہ میرے آقا میں کروں کیا؟ جب جملہ فرمایا اپنے لبوں کو ہلاؤ ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں۔ یہ ہے کیا؟ اللہ نے اہل بیت کو امن کی سبب قرار دیا۔ اسی لیے پیغمبر کی حدیث بہت مشہور ہے کہ النجوم امان لأہل السماء، یہ ستارے آسمانوں کے لیے امن و امان کا سبب ہیں، وَأَهْلِ بَيْتِ أَمَانٌ لِلْأَرْضِ، اور اہل بیت زمین والوں کے لیے، زمین پہ رہنے والوں کے لیے امن کا سبب۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ آج ہمارے لیے مولا امن ہے لیکن ہم مولا کے پاس جائیں گے تب ہم ہوں گے نا۔ ستارے دیکھیں مولا تو اسی زمین پہ موجود ہے لیکن ہم اپنے مولا کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن ظاہراً خود امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہی ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہمارے شیعہ ہی، حتیٰ یہ جملہ ہے روایت کا، اور جملہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں کہ آپ سوچئے یہ جملہ ایک صلوات پڑھی ہے محمد والم، خود امام زمانہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کہ امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں اتنے دنوں سے ہمارے پاس نہیں آئے؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم آئے نہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا مولا آپ میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں میرا انتظار کر رہے تھے؟ امام نے فرمایا ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تو کہا کہ مولا انتظار کر رہے تھے تو راستہ بتانے والا کسی کو بھیج دیتے۔ فرمایا مجھے تمہیں ہمارے راستے کا پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا میں تو نہیں، آج دیکھیے آج وہ بندہ میرا ہاتھ پکڑ کے لایا ہے تو آ گیا میں، اگر آپ پہلے بھیج دیتے تو میں آپ کے پاس آ جاتا۔ جب جملہ امام نے فرمایا اے فلاں میرا راستہ بہت کلیئر ہے، جانتے ہو تم میرے راستے پہ کیوں نہیں آ سکے اور اس راستے پہ چل تک مجھ تک کیوں نہیں آ سکے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں آتا ہوں۔ فرمایا اس لیے کہ تمہارے گناہوں کی بنا پر تمہارے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، میں سامنے ہوتا ہوں تم دیکھ نہیں پاتے ہو، تو میں تو ہوں، تم ایسے گناہ کرتے ہو جس سے مجھے کیا ہے تمہارے آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے، اسی لیے جانتے ہیں جملہ فرمایا ہے ایمان ہمارے جہاں بھی رہو اپنے مولا کو نام لے کے کہو مولا میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، اے میرے مولا کوئی راستہ ایسا بتا دو کہ گناہوں کا پردہ چاک ہو جائے اور میں تمہاری بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ آپ کبھی استغاثہ کر کے دیکھیے، ہمارے وہاں ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں ضرور یہ کام کریں۔ آپ کبھی سوچئے کہ امام حسین کس قدر قرآن سے مانوس تھے۔ آج روایت کا جملہ ہے مدینے سے نکلے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، مکے میں سے نکلے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، ایون عاشور کے دن مولا قرآن، رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، صبح ہوئی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور عجیب نہیں گھوڑے سے گرے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب سر و بدن میں جدائی ہو گئی تو نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھئے مولا آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ اے میرے آقا آپ مدینے سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے رہے، مولا آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ شاید امام جواب دے میرے نانا نے فرمایا ہے میرا حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ کہوں گا مولا آخر نیزے پہ قرآن پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شاید جواب دے کہ میں نے کوفے میں اس لیے پڑھا تھا یہ مجمع میرے سر کی طرف دیکھے، میری بہنوں کی طرف نہ دیکھے، میری بچیوں کی طرف نہ دیکھے۔ آپ پوچھے مولا آپ شام کے بازار میں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میری بہنوں کو اور میری گھر کی عورتوں کو
دیکھنے کے لیے جو بازار سجائے گئے تھے، اب میں نے زور زور قرآن پڑھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ سر کس سے قرآن پڑھا آواز آ رہی ہے۔ اور عجب یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب ایک راہب عیسائی نے دیکھا کہ امام سنو کے نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اس ملعون کے پاس گیا جس کے پاس سر تھا، اس نے کہا بھائی یہ پیسے لے لو اور سر مجھے دے دو، میں تھوڑی دیر اس سر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پیسہ لیا، ایک رات کے لیے امام کے سر کو حوالے کیا۔ وہ یہودی عیسائی کہتا ہے میں اپنے دیر میں لے گیا، اس سر کو خوشبو سے دھویا، دشت میں رکھا اور بیٹھ کر کہنے لگا اے سر تو بتا دے تو کون ہے، میں جانتا ہوں تو کوئی ایسا ہے جس کے وجود سے جب مرنے کے بعد قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا۔ ایک بار مولا کی زبان مبارک سے نکلا اے راہب میں حسین ابن علی ہوں، میں زہرا کا لال ہوں۔ فرمایا مولا یہ کیسے آپ کے ساتھ ہو گیا؟ فرمایا یزید ملعون کے فوجیوں نے علیہ عمر سعد نے مجھے کربلا میں شہید کر دیا ہے، یہ ایک سننا تھا، وہ ایمان لے کر آیا۔ مولا میرے لیے کام کر دیجئے گا۔ آواز آئی، پوچھا کیا کام چاہتا ہے؟ کہ مولا جب قیامت میں آپ کا نانا کا سامنا ہو تو کہہ دیجئے گا یہ میرا شیعہ ہے جو مجھ پر ایمان لایا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ایک یہودی سر حسین کو دیکھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ہائے زہرا زادیاں مسلسل مولا کو دیکھتی رہی اور کیسے صبر کرتی رہی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و امیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمہ۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، تجھے امام حسین اور اہل بیت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کی نصرت فرما۔ پروردگار اے اللہ شیعان علی کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد ہوتی ہے، سورہ توحید پڑھ کے تمام مومنین مومنات شرط